السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں زیادہ نہ سوچے۔ انسان کے پاسٹ میں کچھ اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، کچھ برے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے برے ایکسپیرینسز سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور آگے فیوچر لائف میں ایسی کریکشنز کرنی چاہیے کہ وہ اس سے غلطیاں دوبارہ سرزد نہ ہوں۔ لیکن یہ کہ ہر وقت اپنے پاسٹ کو کوستے رہنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا اور ہر وقت اس کے بارے میں دکھی رہنا، یہ انسان کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ فیوچر کے بارے میں بھی زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں فیوچر کے بارے میں کہ اگر میں نے ایسے کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا، تو 85% ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جو انسان گمان کر رہا ہوتا ہے، بلا وجہ سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، فیوچر پلاننگ ضرور کرنی چاہیے، بٹ انٹیلیجنٹ ڈیسیژن ضرور لینے چاہیے تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ لیکن ہر وقت یہ سوچتے جانا کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں یہ وہ سارا کچھ، تو ایک بات یاد رکھیں کہ 85% ایسا نہیں ہوتا۔ کس چیز میں زندہ رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، وہ آپ کا پریزنٹ ہے جو کہ آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو اندر سے خوش ہوتا ہوا محسوس کریں اور اپنے پریزنٹ میں جئیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت پرانی یادوں میں کھوئے رہنا اور یہ کہ فیوچر کی ہر وقت پلاننگ کرتے رہنا۔ تو جو پریزنٹ ہے، جو کرنٹ ہے، اس سے دور رہنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں۔ تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے پریزنٹ میں جینا سیکھیں اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے خوش رہنا ہے تو وہ آپ ہیں، اور اگر کسی کو کوئی خوش رکھ سکتا ہے تو وہ آپ اپنی ذات کو خود خوش رکھ سکتے ہیں۔ یہ مت تلاش کریں کہ فلانا آئے گا، فلانی آئے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، بلکہ اپنے آپ کو خود سے خوش رکھنا سیکھیے، اپنی ذات میں رہنا سیکھیے، اپنی ذات کو خوش رکھنا سیکھیے۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنے آپ کو بلا وجہ دوسرے سے کمپیئر مت کریں۔ کچھ اچھائیاں آپ میں ہیں، کچھ دوسرے میں ہیں، کچھ آپ میں برائیاں ہیں، کچھ دوسرے میں۔ ہر وقت کمپیریزن کرنے سے ایک تو آپ کی انرجیز بھی برے طریقے سے ویسٹ ہوتی ہیں، دوسرا نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آتے ہیں، پازیٹیوٹی دور چلی جاتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ کمپیریزن نہ کریں۔ ہاں، ہیلدی کمپٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار سکسیس۔ لائک ہیلدی کمپٹیشن ہونا ضروری ہے، تبھی انسان آگے جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ فلانی نے یہ کر لیا، فلانے نے یہ کر لیا، فلانی نے یہ گاڑی لے لی ہے تو میں کیا کروں، اس طریقے سے یا جیلس ہو جانا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو برے طریقے سے جلا دیتا ہے، اس سے آپ دور رہیں۔ نمبر 3، اپنی نیند پوری کریں۔ نیند کم از کم 6 سے 8 گھنٹے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کی ڈیپ سلیپ ہونی چاہیے، ریلیکسنگ سلیپ ہونی چاہیے، سلیپنگ انوائرمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، بلیم گیمز نہ کریں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو اس کو مانیں، اسے تسلیم کریں۔ اگر دوسرے کی غلطی ہے تو ہر وقت اس کو یہ نہ جتلاتے رہیں کہ تم نے ایسے کیا تھا، تم نے ویسے کیا تھا۔ اس طریقے سے بھی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کو برے طریقے سے ڈیمیج کرے گی، اور دوسرے کو تو شاید ڈیمیج کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو برے طریقے سے وہ ڈیمیج کرے گی اور آپ ہر وقت جو ہے وہ پریشان رہیں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 5 پہ جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، بیلنس ڈائٹ لیں۔ ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری ڈائٹری چیزیں ہیں جس سے جو پیشنٹ جو ہے وہ پلیئریبل فیل کرتا ہے، انسان پلیئریبل فیل کرتا ہے۔ لائک آپ ہیلدی فوڈس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کے انٹیک سے، ہر وقت کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک اچھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ چاکلیٹ وغیرہ یوز کرنے سے انسان تھوڑا بوسٹ اپ اور انرجائز فیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تازہ غذائیں ہیں، سادہ غذائیں ہیں، ان کے استعمال سے بھی آپ کی جو ہے وہ جو ہارمونز ہیں وہ سیٹل رہتے ہیں اور آپ بلا وجہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ بینگ اے مسلم، جس چیز پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ اگر انسان کا دل سکون میں ہوگا، انسان کی روح سکون میں ہوگی، انسان کا دماغ سکون میں ہوگا، تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو اس چیز سے بھی آپ بہت زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو برین ہے اس کو میکسیمم جو ہے وہ بلڈ سپلائی ملتی ہے، جس کی وجہ سے برین جو ہے وہ بہت زیادہ ریفریش فیل کرتا ہے۔
تو اپنی آپ کو اپنے ریلیجن سے قریب رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اگر آپ دوسرے کی چہرے پہ خوشی دیکھیں گے، خوشیاں بانٹیں گے تو آٹومیٹکلی آپ بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ ایکسرسائز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے انسان بہت ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اگر آپ واک بھی کرنا چاہیں نا، اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، آدھا گھنٹہ واک کریں تو یہ سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے اس سے آپ کا جو موڈ ہے وہ ایلیویٹ رہے گا اور آپ خوش رہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ ان سارے اصولوں کے اوپر عمل کریں گے اور آپ ضرور ان پہ عمل کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں، کیونکہ اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ کے آس پاس والے لوگ بھی آپ سے بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ اگر آپ چڑچڑے پن کا شکار رہیں گے، نیگیٹیوٹی آپ میں رہے گی، تو ایک تو آپ اپنے آپ کی ذات کو بھی ڈیمیج کریں گے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی ڈیمیج کریں گے اور آس پاس کے لوگ بھی آپ سے برے طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی پازیٹیوٹی کو اپنائیے، نیگیٹیوٹی کو دور کریں تاکہ آپ خوش رہیں اور دوسرے بھی خوش رہ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔